अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 21 सूरतुर रूम की आयत नंबर 15 ता 27 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يخبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض
فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. ترجمہ. تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغ کی کیاری میں ان کی خاطر داری ہوگی، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتیں اور آخرت کا ملنا جھٹلایا وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور کچھ دن رہے، اور جب تمہیں دوپہر ہو وہ زندہ کو نکالتا ہے، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، اور زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے. اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف. بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے. پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جب ہی تم نکل پڑو گے. اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اس کے زیر حکم ہے. اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا. اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے. اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. مزید ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر. یعنی بستان جنت میں ان کا اکرام کیا جائے گا جس سے وہ خوش ہوں گے. یہ خاطرداری جنتی نعمتوں کے ساتھ ہوگی. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد سما ہے کہ انہیں نغمات طرب انگیز سنائے جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل ہوں گے. باس و حشر کے منکر ہوئے نہ اس عذاب میں تخفیف ہو نہ اس سے کبھی نکلیں پاکی بولنے سے، یا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ثنا مراد ہے اور اس کی احادیث میں بہت فضیلتیں وارد ہیں، یا اس سے نماز مراد ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ کیا یہ پنجگانہ نمازوں کا بیان قرآن پاک میں ہے؟ فرمایا ہاں، اور یہ آیتیں تلاوت فرمائیں اور فرمایا کہ ان میں 5 نمازیں اور ان کے اوقات مذکور ہیں. اس میں مغرب و عشاء کی نمازیں آ گئیں. یہ نماز فجر ہوئی یعنی آسمان اور زمین والوں پر اس کی حمد لازم ہے، یعنی تسبیح کرو کچھ دن رہے. یہ نماز عصر ہوئی. یہ نماز ظہر ہوئی حکمت
نماز کے لیے یہ پنجگانہ اوقات مقرر فرمائے گئے، اس لیے کہ افضل وہ ہے جو مدام ہو، اور انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے تمام اوقات نماز میں صرف کرے، کیونکہ اس کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ کے حوائج و ضروریات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندہ پر عبادت میں تخفیف فرمائی، اور دن کے اول و اوسط و آخر میں اور رات کے اول و آخر میں نمازیں مقرر کی، تاکہ ان اوقات میں مشغول نماز رہنا دائمی عبادت کے حکم میں ہو، جیسے کہ پرند کو انڈے سے اور نطفہ سے اور مومن کو کافر سے، جیسے کہ انڈے کو پرند سے، نطفے کو انسان سے، کافر کو مومن سے، یعنی کہ خشک ہو جانے کے بعد می برسا کر سبزہ اگا کر قبروں سے بحث و حساب کے لیے تمہارا جد اعلیٰ اور تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کر کے کہ بغیر کسی پہلی معرفت اور بغیر کسی قرابت کے ایک کو دوسرے کے ساتھ محبت و ہمدردی ہے۔ زبانوں کا اختلاف تو یہ ہے کہ کوئی عربی بولتا ہے، کوئی اجمی، کوئی اور کچھ، اور رنگتوں کا اختلاف یہ ہے کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی گندمی، اور یہ اختلاف نہایت عجیب ہے، کیونکہ سب ایک اصل سے ہیں اور سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جس سے تکان دور ہوتی ہے اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ فضل تلاش کرنے سے کسب معاش مراد ہے، جو گوش ہوش سے سنے، گرنے اور نقصان پہنچانے سے۔ بارش کی جو سوچیں اور قدرت الہی پر غور کریں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ وہ دونوں بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں، یعنی تمہیں قبروں سے بلائے گا، اس طرح کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قبر والوں کے اٹھانے کے لیے سور پھونکیں گے تو اول و آخرین میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو نہ اٹھے، چنانچہ اس کے بعد ہی ارشاد فرماتا ہے، یعنی قبروں سے زندہ ہو کر ہلاک ہونے کے بعد، کیونکہ انسانوں کا تجربہ اور ان کی رائے یہی بتاتی ہے کہ شے کا اعادہ اور اس کی ابتدا سے سہل ہوتا ہے۔ شے کا اعادہ اور اس کی ابتدا سے سہل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں، کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ اور اس کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بار مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے اوپر اور میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوست کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ اس پروگرام کو یوٹیوب کے چینل کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔